بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه فليصله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی شریعت، ایسا نظام اور ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے، قریبی اور دور کے رشتہ دار کا حق بتلایا گیا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کے حقوق بتلائے. پچھلے جمعوں میں نے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق بیان کیے. اب ایک بھائی اور بہن کے کیا حقوق ہیں، دیگر دوسرے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اس کے متعلق میں نے حدیث پڑھی ہے. بھائی کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک بھائی ہوتا ہے نسبی بھائی، اپنا خونی رشتہ دار جسے کہتے ہیں، حقیقی بھائی. اور ایک ہوتا ہے رضاعی بھائی، کسی عورت کا دودھ ہم نے پیا ہے اور کسی عورت کا دودھ ہمارے دوسرے بھائی نے پیا ہے. ہمارے ماں اور باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف دودھ کے رشتے سے یہ دونوں رضاعی بھائی. اور تیسرا بھائی وہ ہوتا ہے منہ بولا بھائی. کسی بھی شخص کو ایک شخص یہ کہہ دے کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے کاروبار میں شریک ہو، میرے مرنے کے بعد تم حصے دار ہو، جس طریقے سے بھی وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ تم میرے بھائی. اور ایک چوتھا وہ ہوتا ہے جو عام حالات میں کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. یہ چار طریقے سے بھائی ہوتے ہیں. سب سے بڑا حق نسبی بھائی کا ہے، جس سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جس سے ہمارے ماں باپ کا تعلق ہے، اس کا حق سب سے بڑا ہے. یا پھر ہمارے والد نے 2 شادیاں کی ہیں اور ہماری ماں سے جو بھائی ہیں وہ تو میرے سگے بھائی ہیں، دوسری ہماری سوتیلی ماں سے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جس طریقے سے ہمارا یہ سگا بھائی ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی شریعت میں حق دیا گیا ہے. لیکن آج ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم اسے بالکل پرایا سمجھتے ہیں اور رشتوں کو ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے سگے بھائی کو اپنی وراثت میں، اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں شریک ٹھہرانا تو دور کی بات، اس سے صحیح سے بولنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے. سالوں ہو گئے ہیں اپنے سگے بھائی سے بولے ہوئے. کیوں؟ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، چند چوک ہو گئی تھی زندگی میں، کوئی لفظ ایسا بول دیا تھا جس کی بنیاد پر آج سالوں ہو گئے ہم نے اس سے سلام و کلام نہیں کیا ہے، ہم اس سے بات چیت کرنے نہیں جاتے، اس سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیتے. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کی تاکید دی گئی ہے کہ اپنے خونی رشتے کو جوڑو. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ کامیاب مومن ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک بلند مقام پر فائز ہیں جو ان رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہم تو توڑنے والے بنے ہوئے. ذرا سی بات ہوئی ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیا گیا. یاد رکھیے گا، 100 نفلیں پڑھنا آسان ہے، دن بھر تسبیح ہلانا آسان ہے، دن بھر تلاوت کرنا اور ذکر کرنا آسان ہے، لیکن جس سے منہ موڑ لیا جائے، جس سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو دل کو پسند نہ آئے، تو پھر ایسے شخص سے سلام کرنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. آج ان تمام چیزوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو نکاح سے رشتہ ملتا ہے. ہماری کسی سے شادی ہوئی تو وہ جو بیوی کا بھائی ہے وہ بھی ایک طرح کا ہمارا بھائی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حق والا وہ ہمارا سگا بھائی ہے جس سے ہمارے ماں باپ کا تعلق، جس سے ہمارا خونی رشتے کا تعلق ہے. لیکن آج ہم نے نکاحی رشتے کو تو اتنی اہمیت دی. ہماری بیوی کا رشتہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہماری بیوی کا جو بھائی ہے وہ میرا بہت سگا ہے. اور لیکن جس بھائی کا تعلق ہمارا خونی رشتے سے ہے، جس بھائی کا تعلق ہماری سگی ماں سے ہے، ہمارے سگے بھائی سے ہے، ہماری سگے خاندان سے ہے، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا،
یہ بھی ایک طرح کا رشتہ جڑ جاتا ہے. ایک رشتے والے ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو رشتہ داری نبھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری کو جوڑنے والا، خونی رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو کسی نے اچھا برتاؤ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرے. نہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُ، رشتہ داری جوڑنے والا وہ شخص ہے جب رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہو فَلْيَصِلْ، یہ اس کو جوڑے. ایک بھائی ہمارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہمیشہ برا برتاؤ کرتا ہے، کبھی وہ ہماری خیر خواہی نہیں کرتا، کبھی اس نے ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچا. شریعت کہتی ہے تمہیں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. اس کا نام ہے رشتہ داری کو جوڑنا. جب ایک نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، ہم بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کرتی ہے. غیر بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہم بھی غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا کرتے. لیکن ایک شخص ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے پر ہے، ایک شخص ہمارے ساتھ کبھی اچھائی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا، ہمارے ساتھ کبھی خیر خواہی کی نیت بھی نہیں کرتا اور ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت. اور کتنے واقعات ایسے ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں اور دوسروں نے نبی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، آپ نے ان کے ساتھ وہ بہترین کردار ادا کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگ اسلام کے اندر آئے. آج کیا بات ہے کہ ہمارا سگا بھائی تو دور کی بات ہے، غیر جو ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، راتوں دن ہمیں پرکھتے ہیں، وہ کیوں اسلام سے قریب نہیں آ رہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کو اسلام سمجھا ہے اور اسلام جو چیز کہتا ہے اس کو تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رشتہ داری کو جوڑا جائے، یہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. رحیم کے معنی آتے ہیں بچے دانی. بچے دانی سے جس کا تعلق ہے اس کو جوڑیے، اسی کا نام ہے رشتہ داری. خونی رشتہ اسی کو کہتے ہیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بتلایا. اور دوسری چیز کیا ملتی ہے جو عام حالات میں عام مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 حقوق بتلائے ہیں. جب کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے. چھینک کا جواب وہ کہے الحمدللہ، آپ اس کے جواب میں کہیے یرحمک اللہ. یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. جب وہ آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت قبول کریں، یہ ایک عام مسلمان کا حق ہے. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں، یہ ایک عام مسلمان کا حق ہے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اس کے گھر جائیں، اس کی حال پرسی کریں، اس کی بیماری پوچھیں، اس کے ساتھ جا کر کے اس کو دلاسا دیں کہ اللہ رب العزت والجلال یقیناً آپ کے ساتھ آسانی کرے گا. یہ عیادت کرنا ایک عام حالات میں عام مسلمانوں کا حق ہے. جب یہ مسلمانوں کے حق بتلائے گئے، کیا یہ حقوق قریبی رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے؟ ان عام مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے قریبی رشتہ دار، سگے بھائی اور سگے رشتہ دار کے مقابلے میں زیادہ حقوق بنتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اپنے سگے اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ کی جائیں. لیکن آج کتنے ایسے وقت ماحول میں اور کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں ہم دور بھاگتے. پچھلے سال مراد آباد جانا ہوا. ایک صاحب مسجد کے متولی ہیں، کئی بار حج کیے ہوئے ہیں، عمرہ کیے ہوئے ہیں. مجھ سے کہنے لگے میں نے افطار کا انتظام کیا اور میرے گھر پر 300 لوگ افطار میں شریک ہوئے. کتنے لوگ؟ 300 لوگ شریک ہوئے. اور 300 میں انہوں نے کہا لیکن میں نے اپنے سگے بڑے بھائی کو نہیں پوچھا. مسجد کے اندر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں پوچھا. کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہنے لگے انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. اسی کو تو شریعت کہہ رہی، یہی تو میں نے حدیث کہی. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر بھی دیا ہے لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ شریعت کے مطابق رشتہ داری کو جوڑیے. جہاں تک ہو سکے آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. غیر تو آ رہے ہیں کھانے کے لیے، غیر تو آ رہے ہیں آپ کی عبادت اور ایک روزے افطار جیسی اہم عبادت میں شرکت کرنے کے لیے، اور ایسے موقع پر آپ کا سگا بھائی اس سے محروم ہے.
اگر آپ ان کے پاس جاتے تو شاید ان کو شرم آتی اور وہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے ان معاملات پر اپنے آپ میں شرماتے اور یقیناً وہ چل کر آتے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں اور ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری زندگی کا آج کے بعد تم میرے بھائی نہیں، صرف یہ جملہ کہہ دینے سے کیا وہ سگا بھائی نہیں رہتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور جب اپنے سگے رشتہ داری کی بات آتی ہے تو ہم بالکل دور ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ، حدیث کے اندر جگہ جگہ، میں نے دوسری حدیث پڑھی، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ بالکل صاف صاف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑے سے اپنے اندر نرمی اختیار کریں، اپنے کے اندر عاجزی اختیار کریں، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر، خواہ ہم بڑے ہی صحیح، خواہ ہماری غلطی ہی نہ ہو، ہم دوسرے کے پاس جائیں اور اس سے معذرت کر لیں کہ یقیناً ہمارا اور تمہارا ایک خونی رشتہ ہے، سالوں ہو گئے، ذرا سی بات کی بنیاد پر ہم تم سے نہیں بولتے، تم ہم سے نہیں بولتے، ہماری خوشی اور غمی میں تم شریک نہیں ہوتے، ہم تمہاری میں شریک نہیں ہوتے، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، اس رشتہ داری کو جوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی بنیاد پر اور اس حدیث کی بنیاد پر۔ اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ خیر خواہی کرنا۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے دینداری کی طرف رغبت دلائے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو نماز پڑھوانے کی کوشش کریں۔ وہ دیندار نہیں ہے، شریعت کے قریب نہیں ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا، آپ کوشش کریں خود بھی عمل کیا جائے اور اس کو بھی دین سے قریب کیا جائے، یہ بھی ایک خیر خواہی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، ہم بہترین تجارت کرتے ہیں، بہترین ہمارے زندگی گزرتی ہے، اور ہمارے سگے بھائی کی ایسی حالت نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اس سے اچھا مشورہ دیں، اسے کہیں کہ آپ ہمارے کاروبار میں شریک ہو جائیے اور اس طریقے سے آپ بھی صحیح زندگی گزاریے، یہ بھی ایک خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ ہماری بیوی ناراض ہو جائے گی، ہمارے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم اپنے سگے بھائی کو پوچھتے نہیں ہیں، یہ کہاں کی دینداری اور کہاں کا ہمارا بھائی پن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل۔ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے، بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے گھر میں آتا ہے، 2 دن 3 دن رہتا ہے اور کچھ کھا پی لیتا ہے، بیوی کو تکلیف ہونے لگتی اور ہم بھی اس بیوی کی تکلیف پر مکمل تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے کے لیے کہ آج سے آپ جاؤ، اپنا دیکھو جا کر کے اور میرے گھر میں نہ رہنا۔ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس نکاحی رشتہ جو اس رشتے سے تو چھوٹا ہی ہے، آپ نے اس بڑے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی اس بیوی کو ناراض ہونے کی؟ اسے نہیں معلوم کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے مکان میں بھائی کا مال کھا رہا ہے، مجھے تکلیف کیوں ہو رہی؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اگر ہم تیار ہو جائیں، کتنی ذمہ داریاں ایسی آتی ہیں، مالی اعتبار سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ہمارا بھائی کا بھائی پر حق ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کا مالی اعتبار سے تعاون کریں گے، وہ کمزور ہے، اس کے ساتھ اتنا نہیں، تو ہمیں چاہیے، ہم بڑوں کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم جائیں اور یہ کہیں کہ یہ تم لے لو اور اس کی بنیاد پر تم اپنا کاروبار کھڑا کر لو، تم اس کی بنیاد پر حلال روزی کمانا شروع کر دو۔ لیکن ہم بڑوں کے اندر اتنی غیرت نہیں آتی کہ چھوٹوں کے ساتھ ایسی صلہ رحمی اور ایسی خیر خواہی کر لیں۔ بات کیا ہے؟ حدیث کے اندر بھی اور خود قرآن کریم کے اندر بھی یہ بتلایا گیا کہ جتنی اولاد ہے، سب سے پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش کا سارا انتظام باپ کی ذمہ داری۔ لیکن خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر دادا کی ذمہ داری ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں، اور دادا بھی نہیں ہے تو پھر بڑے بھائی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے جو آپ کے بھائی اور بہن ہیں ان کی پرورش کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، تمہاری ذمہ داری۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بڑا بھائی باپ کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی دکان، مکان، تجارت، جو کچھ بھی ہے، کھیتی باڑی، سب کا ذمہ دار بڑا بھائی بن جاتا ہے۔ شریعت نے باپ کے انتقال کے بعد خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو، برابر کا شریک رکھا ہے وراثت کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک بھائی بڑا ہے، 20-25 سال کا ہے، اور دوسرا بھائی چھوٹا ہے جو ابھی 10-5 سال کا ہی ہے۔
انتقال ہو رہا ہے باپ کا 1 لاکھ روپے چھوڑ کر، اور کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں ہے، صرف یہی 2 بھائی، تو دونوں کے اندر 50-50 ہزار برابر کی تقسیم ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ یہ چھوٹا بھائی ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ 50 ہزار جو وراثت میں ملے ہیں کہاں خرچ کر دے گا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 50 ہزار کی حفاظت کرو، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان 50 ہزار کو دوسرے کاروبار میں لگاؤ اور ان پیسوں کو بڑھاؤ، اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھ بوجھ آ جائے، تو اس کی پوری امانت داری کے ساتھ وہ وراثت میں ملا ہوا حصہ اس کو واپس کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بڑے بھائی نے سب کچھ قبضہ کر لیا، اس چھوٹے بھائی کو پڑھایا لکھایا، جب یہ بڑا ہوا اور اس نے اپنا حصہ مانگ لیا کہ باپ کے وراثت میں یہ دکان، یہ تجارت، یہ تو باپ کی ہے، میرا بھی حصہ بنتا ہے، تو بڑا بھائی کہہ دیتا ہے کہ تمہارا حق کہاں ہے؟ میں نے تمہیں پڑھایا، اس میں سب چلا گیا، تمہاری پرورش کی، اس میں سب چلا گیا، کہاں سے چلا گیا؟ تمہاری ذمہ داری تھی اس کو بڑھانا، تمہاری ذمہ داری تھی اس وراثت کے حصے کی حفاظت کرنا، تم تو اسی کو کھائے بیٹھے ہو۔ کہاں سے ہم نے حسن سلوک کیا ہے، کہاں سے ہم نے صلہ رحمی کی ہے، ہر چیز ہماری چھوٹتی چلی جا رہی۔ اس کے علاوہ اگر یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو کریں، اور نہیں کر سکتے تو آخرت میں عذاب کے لیے تیار رہیں۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں، یہ تو بھائی کے حقوق بتلا رہے ہیں، بہنوں کو حصہ تو وراثت میں کوئی دیتا ہی نہیں، باپ کا انتقال ہوا، سارا مال بھائیوں نے رکھ لیا، بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ قرآن کریم نے 4ویں پارے کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا صفحہ وراثت کے حصے میں بیان کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر بیٹے کو ڈبل ملے گا اور ہر مؤنث کو سنگل ملے گا، آدھا ملے گا۔ تم آدھا کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، پورا حق کھا جاتے ہو، اور ہم پورے دیندار بنتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہر اعتبار سے دینداری پر عمل کرتے ہیں، اور میں قسم کھا کر ممبر پر بیٹھ کر کہوں کہ ہم حرام کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ وہ مال ہمارے لیے جائز تھا کیا؟ کہاں ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ صرف باپ کے انتقال کے بعد، اور ہم بڑکپن ہونے کی حیثیت سے، بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم نے چھوٹوں کا اور بہنوں کا سارا حصہ ہم نے پار کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑنے کے بنیاد بنتی ہیں۔ بہنوں سے جب کہا جائے تو بہنیں کہتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا وراثت کا حصہ مانگ لیا تو پھر ہمارا بھائی کبھی ہمیں اپنے گھر بلائے گا نہیں، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس شرم کی بنیاد پر کبھی بہن نے آپ سے حصہ نہیں مانگا۔ لیکن آپ کی غیرت کہاں چلی گئی کہ باپ کے مال میں اس بہن کا حصہ تھا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اسی طریقے سے اگر یہ تمام حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے، آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، بہن یا رشتہ دار غریب ہے، کمزور ہے، تو ہمارے مال میں سے جو صدقات نکلتی ہے، جو خیرات نکلتی ہے، جو زکوٰۃ نکلتی ہے، اسے بغیر بتائے ہوئے آپ اس کو دیجئے تاکہ وہ اپنا خرچ چلا سکے۔ یہ حسن سلوک اگر نہیں کر سکتے تب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنے سگے اور خونی رشتہ داروں کو دیں گے تو اس میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو یہ عبادت کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا۔ یہ چند حقوق تھے جو میں نے بھائی اور بہن کے تعلق سے بتلائے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے رب کریم ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔